الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواہ ابو داود والترمذی. محترم بھائیوں، پچھلے چند دنوں سے ہم سنن ابی داود اور سنن ترمذی کے حدیث سنتے آ رہے ہیں. اس کے راوی صحابی رسول عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح و نصیحت کی اور اس موقع سے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، باحیات رہے گا، وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. ان اختلافات کے دور میں کیا کرنا ہے؟ پیارے نبی نے اس کا علاج ہی بتا دیا. کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. ان اختلافات اور افتراق کے دور میں میری سنت کو لازم پکڑ لینا اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. مضبوطی سے انہیں تھام لینا. ایک تو چیز جو کرنے کی وہ بتائی اور دوسری چیز جس سے بچنا ہے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. دین میں جو نئی نئی چیزیں پیدا کی جائیں، دین میں جو نیا عمل پیدا کیا جائے، ان اعمال سے دور رہنا، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اس لیے کہ دین میں جو بھی نیا کام پیدا کیا جائے گا وہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ گمراہی ہے. اور دوسری حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم امت میں اختلافات کو دیکھو، انتشار کو دیکھو، افتراق کو دیکھو اور دیکھو کہ امت پوری طرح گروہوں میں گروس میں بڑھ چکی ہے، تمہیں دو کام کرنے ہیں. ایک کام میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا اور اسی پر تمہیں چلنا ہے. اور دوسرا کام جسے تمہیں بچنا ہے، دین میں جو نئی نئی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، بدعات جسے کہتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. اور حاضرین گرامی، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دین میں کوئی بھی عمل دین کے نام سے اگر پیدا کیا جائے تو بدعت ہے. ایسا کام جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں نہیں بیان کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتایا، احادیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، ایسی کسی کام کو دین کا نام دے کر پیش کرنا بدعت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم. دین کے بارے میں جتنی چیزیں تمہیں بتانا تھا پوری باتیں میں نے تمہیں بتا دی، دین کو مکمل کر دیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اللہ رب العالمین کو صحابہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا. اس تک تمام صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اپنے دین کو پہنچا دیا. پیارے نبی نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا. اب اگر کوئی دین میں کوئی نئی بات پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی نے دین مکمل طور پر نہیں پہنچایا. نعوذ باللہ. پیارے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری طور پر ادا نہیں کی. نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی پناہ. تو یاد رکھیں، بدعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو کوئی دین میں نئی بدعت پیدا کرتا ہے گویا وہ پیارے نبی پر تہمت لگاتا ہے، پیارے نبی پر الزام لگاتا ہے کہ پیارے نبی نے اپنی ذمہ داری کو پوری طور پر ادا نہیں کیا، پیارے نبی نے دین کو تھوڑا چھوڑ کر پیارے نبی اس دنیا سے چلے گئے. ہرگز نہیں، پیارے نبی نے دین کی ہر بات امت تک پہنچا دی ہے. دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں کسی چیز کو نکالنے اور داخل کرنے کی گنجائش نہیں. اور یاد رکھیں، بہت سارے حضرات بدعات کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. دین میں بدعات کو شامل کرنے کے لیے، دین میں بدعات کو داخل کرنے کے لیے بدعات کی دو قسمیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اچھی بدعت، ہاں اس کی دین میں گنجائش ہے. کہنے والے کہتے ہیں بدعت حسنہ
دین میں اس کی گنجائش ہے اچھی بدعت اور بدعت سیئہ ہے جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے, بری بدعت سے روکا ہے, ورنہ بدعت حسنہ سے روکا نہیں ہے, ہرگز نہیں. میرے نبی اب فرما رہے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت چاہے وہ حسنہ ہو چاہے وہ سیئہ ہو, تم اس کو جو نام دینا چاہو دے لو, لیکن یاد رکھو گمراہی ہے, وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. کل ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی تمہیں جہنم تک لے جائے گی. یاد رکھیں دین میں کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو, دیکھنے میں بڑی اچھی چیز ہے, دیکھنے میں بڑی اچھی چیز ہے, نیکی کا کام معلوم ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں کبھی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتا. فجر کی نماز 2 رکعت فرض کی گئی ہے. اب کوئی بندہ کہتا ہے نہیں فجر کا وقت بڑا اچھا وقت ہے, ٹھنڈا وقت ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھوں. 4 رکعت نماز پڑھنا بڑا اچھا کام ہے. کیا کوئی فجر کی 2 رکعت کی نماز 4 رکعت کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ بڑا اچھا کام ہے, اور زیادہ سجدے کروں گا, اور زیادہ رکوع کروں گا, اور زیادہ قرآن کی تلاوت کروں گا. ہرگز نہیں. یاد رکھیں کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو, دین میں اگر وہ نئی چیز آ رہی ہے تو گمراہی ہے, وہ گمراہی ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. دین جتنا ہم تک پہنچا ہے اسی پر عمل کرے اتنا ہی کافی ہے. دین میں نئی چیزوں کو عائد کرنے کی ضرورت نہیں, اور جو بھی چیز عائد کی جائے گی وہ چیز انسانوں کو جہنم تک لے جائے گی. اور آخری بات یاد رکھیں بدعت اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے, بدعتی کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرک ہے کافر ہے انہیں سمجھانا آسان ہے. کیوں؟ انہیں بتا سکتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو برا کام ہے, تم ایک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکار رہے ہو, ایک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہو. وہ سمجھیں گے, ایک نہ ایک دن سمجھیں گے, وہ بات مانیں گے, ان سے امید ہو سکتی ہے. لیکن بدعتی کے بارے میں امید کرنا مشکل ہے, بدعت کے بارے میں سوچنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بدعت کو انجام دیا جاتا ہے دین کا نام دے کر انجام دیا جاتا ہے. بدعتی جب بدعت کو انجام دیتا ہے دین سمجھ کر وہ انجام دیتا ہے, کبھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ برا کام ہے. اور جو کام کو برا نہ سمجھے, برے کام کو برا نہ سمجھے, بدعت کو بدعت نہ سمجھے, اس سے کیسے سمجھائیں گے, اسے کیسے بتائیں گے, اور کیسے امید رکھیں گے کہ اس کبھی سمجھے گا. چور اگر چوری کو غلط سمجھے تو اسے امید کی جا سکتی کہ ایک نہ ایک دن وہ چوری کو چھوڑے گا, اس لیے کہ چوری کو سب بھی غلط سمجھتا ہے. اگر چور چوری کو غلط نہ سمجھے, برا کام نہ سمجھے, تو پھر اس چور کو کون سمجھائے. حاضرین گرامی, شیطان جن راستوں کو اپناتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے, ان میں سے خطرناک اس کی چال, خطرناک طریقہ ایک بدعت ہے. یہ بدعت ہے, اور جو بدعت کی راہ پر چلتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بدعت کو چھوڑ کر آتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو صحیح راستے پر لانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو بدعت سے بچنے اور اپنے آپ کو سنت سے جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.